السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ سرکاری گوشہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تبھی دوڑتا ہوا آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور آنے کے بعد سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ سرکار میں برباد ہو گیا ہوں، میں تباہ ہو گیا ہوں۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بتاؤ بات کیا ہے، تمہارے اوپر کون سی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہے؟ تو اس مرید نے عرض کیا کہ سرکار میری عزت کا جنازہ نکل گیا ہے، میری آبرو برباد ہو گئی ہے، میں لٹ گیا ہوں۔ میری اکلوتی بیٹی بہت خوبصورت ہے، میں نے اپنی بیٹی کو گھر میں ہی رہ کر تعلیم دی، میں نے ابھی تک اسے گھر سے باہر کسی کام کے لیے نہیں بھیجا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ سرکار میری بیٹی میری اجازت کے بغیر کبھی بھی گھر سے باہر نہیں جاتی، لیکن آج میری بیٹی چھت پر گئی تو وہ چھت سے واپس نہیں آئی۔ میری چھت پر دیواریں بھی اتنی اونچی ہیں کہ وہ دیوار پھلانگ کر بھی نہیں جا سکتی، لیکن پھر بھی میں نے اپنے دل کو تسلسل اپنے آس پڑوس میں پتہ کروا لیا اور رشتہ داروں میں بھی پتہ کروا لیا، مگر کہیں بھی میری بیٹی کا نام و نشان نہیں ملا۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، مجھے میری بیٹی چاہیے اور زندہ چاہیے۔ سرکاری خوش اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اور سرکار گوشہ اعظم نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد آنکھیں کھولی اور اپنے اس مرید سے فرماتے ہیں کہ اپنے دل کی بے تابی کو دور کر دو، تمہاری بیٹی آج ہی ملے گی اور زندہ ملے گی اور پوری عزت کے ساتھ ملے گی۔ پھر سرکار گوشہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے میرے مرید، کیا تم جانتے ہو کرب کے ویرانے کو؟ تو اس نے عرض کیا سرکار وہ تو بڑا بھیانک جنگل ہے، بڑا دہشتناک جنگل ہے، دن میں بھی وہاں جانے سے ڈر لگتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم کے ویرانے میں چلے جاؤ، پہلا قلعہ چھوڑ دینا، دوسرا قلعہ بھی چھوڑ دینا اور تیسرا قلعے کی چوٹی جا کر بیٹھ جاؤ، وہاں جا کر میرا نام لینا اور پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کر لینا اور اپنے چاروں طرف ایک لکیر کھینچ لینا۔ پھر وہاں سے جنوں کی فوج گزرنا شروع ہوگی، وہ جنات دوڑتے ہوئے بیان قوس نکالتے ہوئے تمہارے پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کوئی بھی جن میرے نام کی کھینچی ہوئی لائن کو پار نہیں کر پائے گا۔ وہ تمام جنات کی فوج چلی جائے گی تو آخر میں شہناز جنت کی سواری آئے گی، اور وہ شہناز جنت ایک طاقتور ہے کہ وہ بڑے بڑے پہاڑوں اور درختوں کو اکھاڑ سکتا ہے، وہ سب کام تو کر سکتا ہے لیکن میرے نام کی کھینچی ہوئی لائن کو پار نہیں کر سکتا۔ پھر وہ شناسا جنات آپ سے پوچھے گا، پھر آپ سے کوئی اپنی پوری داستان بتا دینا، میں حضور اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں، انہوں کا بھیجا ہوا ہوں، مجھے میری بیٹی آج ہی چاہیے، زندہ چاہیے اور پوری عزت کے ساتھ چاہیے۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میرے پیر کے قہر سے پوری قوم جنات کو کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ پھر وہ مرید کرب کے ویرانے کی طرف چل دیتا ہے، 2 قلعے چھوڑنے کے بعد تیسرے قلعے پر جا بیٹھ جاتا ہے۔ کرب کے ویرانے پر بیٹھ کر حضور غوث اعظم علیہ السلام کا نام لے کر اپنی انگلی پر دم کر دیتا ہے اور چاروں طرف لائن کھینچ دیتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے۔ پھر جنات کی فوج گزرنا شروع ہو جاتی ہے، بڑے بڑے خطرناک جن گزرتے ہیں اور اس پر ہر طرف سے حملہ کرتے ہیں، لیکن سرکاری گوشہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کھینچی ہوئی لائن کو جب وہ چھوتے ہیں تو اس سے ٹکرا کر بھاگ جاتے ہیں۔ سارے جنات کی فوج چلی گئی، آخر میں شناسا جنات کی سواری آتی ہے۔ وہ اپنی پوری مان و شوکت کے ساتھ آ رہا تھا، جب اس نے اپنے راستے میں ایک انسان کو بیٹھا ہوا دیکھا تو شیر کی طرح دھاڑتا ہوا اور ہاتھی کی طرح چنگارتا ہوا اپنی پوری قوت کے ساتھ اس مرید پر حملہ کرنے کے لیے لپکتا ہے، لیکن جیسے ہی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ کے نام پر کھینچی ہوئی لائن سے ٹکرایا تو وہیں پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور بات کیا ہے؟ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے اپنا پورا مقدمہ پیش کیا کہ اے جنات کے بعد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ کا مرید ہوں، میری لڑکی چھت پر گئی تھی اور وہاں سے میری بیٹی غائب ہو گئی، کوئی جن اس کو اٹھا کر لے گیا، مجھے میری لڑکی آج ہی چاہیے اور زندہ چاہیے اور عزت کے ساتھ چاہیے۔ جب شناسا جنات نے اپنی جنات کی پوری فوج کو اکٹھا کیا، ان کو بلایا اور کہا یہ اعظم غوث کا مرید ہے، اس کی بیٹی گم ہو گئی ہے،
کہیں کھو گئی ہے، غائب ہو گئی ہے، اس کو ڈھونڈ کر لانا ہے۔ وہ جہاں بھی ہو، دریا میں دیکھو، جنگلوں میں دیکھو، ویرانے میں دیکھو، آبادی میں دیکھو، سمندروں کی تہہ میں دیکھو، جہاں بھی ہو اس کو ڈھونڈ کر لاؤ، اور جس جن نے اس کو اٹھایا ہے اس کو بھی میرے پاس لے کر آؤ۔ ساری فوج اسے ڈھونڈنے کے لیے چلی جاتی ہے، اور تھوڑی دیر بعد شہنشاہ جن دوبارہ اپنی فوج کو بلاتا ہے اور ان سے کہتا ہے، ہر حال میں اس لڑکی کو لے کر آنا، خالی ہاتھ واپس نہ آنا، جیسے بھی لے کر آنا۔ وہ ساری فوج دوبارہ چلی جاتی ہے اور کھنڈروں میں، سمندروں کی تہہ میں، ویرانے میں، آبادی میں، جنگلوں میں ہر جگہ تلاش کرتی ہے، اور بہت مشکلوں کے ساتھ وہ جن اور وہ لڑکی مل جاتی ہے آخرکار، اور پھر وہ شہنشاہ جن کے پاس اسے لے کر آتے ہیں۔ شہنشاہ جن اسے کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس لڑکی کو اٹھانے کی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں یہ غوث اعظم کے شہر سے ہے؟ شہنشاہ جن اس کو کہنے لگا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ غوث اعظم کون ہیں جو تم نے اتنی ہمت کی؟ اس جن نے کہا، میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، میں لڑکی کو اٹھانا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں ہوا میں اڑ رہا تھا، سامنے اس لڑکی کو چھت پہ دیکھا، یہ اس انداز میں کھڑی تھی، کھلے ہوئے اس کے بال تھے اور منہ پہ مسکراہٹ تھی، تو میں رہ نہ سکا، اس کو اٹھا لیا۔ شہنشاہ جن نے کہا کہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نے پوری جنات کی قوم کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اگر غوث اعظم ادھر آ جاتے تو ہم سب کا کیا بنتا؟ ہم تو کہیں بھی نہ رہتے، ہماری قوم جنات پوری ختم کر دیتے وہ۔ شہنشاہ جن نے اتنا کہا اور پھر ایک جلاد کو بلایا کہ جس جن نے اس لڑکی کو اٹھایا ہے اس کا دھڑ گردن سے الگ کر دو، اس کو قتل کر دو، اور اس لڑکی کو شیخ اعظم کے مرید کے حوالے کر دو، اور اسے کہہ دو کہ تمہاری بیٹی پرعزت کے ساتھ تمہیں واپس کر دی جاتی ہے، اور جا کے غوث اعظم کو میری سلام پیش کرنا ان کے دربار میں۔ اتنا کہنا تھا اور شہنشاہ جنات وہاں سے چل دیے۔ مرید نے کہا، رکو، میری بات تو سنو۔ شہنشاہ جنات رکے اور بولے، ہاں بولو، کیا بات ہے؟ مرید نے کہا، کیا تم بھی غوث اعظم کو مانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ سرکار غوث اعظم بہت عظیم ہے، وہ جیسے انسانوں کے حاکم ہے ویسے ہی جنات کے بھی حاکم ہے، وہ ایک دفعہ آنکھیں اوپر اٹھا لیں تو پوری قوم جنات کی زلزلے کی طرح کانپنے لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیخ سرکار غوث اعظم کو اتنی قوت اور طاقت بخشی ہے۔ آج کی ویڈیو میں تھا صرف اتنا ہی، ملتے ہیں اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔